الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے اور اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں اس کو ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی تفسیر کی طرف بھی آئیں گے. سورۃ الاعلیٰ، اس کے مفسرین نے کئی نام ذکر کیے ہیں. جیسے ایک نام تو سورۃ الاعلیٰ ہے جو کہ مصاحف میں لکھا جاتا ہے اور یہی مشہور نام ہے اس کا. اور اسی طرح اس کے ناموں میں سے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اس کی پوری پہلی آیت کے کو بھی بطور نام کے ذکر کیا جاتا ہے. جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے عشاء کی، اور پھر جا کے اپنی قوم کو بھی نماز پڑھاتے تھے. اور ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھانی شروع کی تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بعد میں ان کو سمجھایا اور اس پر بعض ڈانٹ بھی پلائی، اور بعد میں پھر بتایا کہ آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں: والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشى وسبح اسم ربک الاعلیٰ. تو یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صورتیں آپ پڑھیں. تو اس صورت کے نام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت پڑھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہلی آیت جو ہے اس کو بھی بطور نام کے ذکر کیا گیا. اسی طرح سبح اسم ربک اور سبح کا نام بھی اس صورت کو دیا گیا. تو یہ چار نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں: سورۃ الاعلیٰ، سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، وسورۃ سبح اسم ربک، وسورۃ سبح. یہ نام جو ہیں تفسیر التحریر والتنویر میں اور اسی طرح فتح القدیر جو ہے اس میں بھی موجود ہے. یہ صورت مکی ہے اور اس پر ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے. اس میں بعض علماء کا اختلاف بھی ہے، لیکن وہ اختلاف کے اوپر کافی جیسا کہ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے رد بھی کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں. صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے اور پرانے علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق تھا. یہ مکی صورت ہے. اور تفسیر التحریر و تنویر میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ صورت، اس صورت کی تفصیلات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ تکویر کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورۃ اللیل سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ نزول کے لحاظ سے 8ویں صورت ہے. اس صورت کا سبب نزول جو صحیح ہے وہ یہ ہے یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور اسی طرح یہ روایت سنن نسائی وغیرہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سبب نزول یہ ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. بلکہ سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ میں ہجرت کرنے والے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم تھے، عبداللہ بن مکتوم. پھر ان کے بعد عمار آئے، پھر سعد آئے، پھر بلال آئے، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ بھی آئے، لیکن اس وقت تک 20 صحابہ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جا کے جب اللہ تعالیٰ نے کہیں آخر میں نبی علیہ السلام کو اس کی اجازت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہجرت کر کے. تو فرماتے ہیں کیونکہ براء بن عازب انصاری صحابی ہے اور مدنی صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ نے اس جیسی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس وقت لونڈیاں اور بچیاں بھی
اور بچے بھی انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے ھذا رسول اللہ، ھذا رسول اللہ قد جاء اللہ۔ تو فرماتے ہیں براء بن عازب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ جن صورتوں کو پڑھایا گیا ان صورتوں میں سے یہ بھی تھی سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی، ہجرت کے وقت۔ اس کو سبب نزول میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کے بارے میں دو اور سبب نزول ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ سخت ضعیف ہیں، بلکہ موضوع اور من گڑت ہیں۔ مثلا ایک روایت ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ امام واحدی نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے الوسیط میں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موضوع حدیث ہے، موضوع اور جھوٹی حدیث ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اپنے سجدوں میں کیسے کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی سبح اسم ربک الاعلی، تو ہمیں پھر سجدوں میں یہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ضعیف اور موضوع حدیث ہے۔ ہاں البتہ یہ صحیح ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ دعا سکھائی ہے سبح اسم ربک الاعلی، لیکن یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی۔ جو یہ آیت کا جو اس وقت نازل ہونے کا بتایا کہ یہ موضوع حدیث ہے اور جھوٹی حدیث ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ اس کے سبب نزول میں ذکر کی جاتی ہے، اور وہ بھی سخت ضعیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ طبرانی وغیرہ میں موجود ہے، اور اس کی بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ سخت ضعیف ہے۔ خیر یہ اس کے سبب نزول کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے میں تنبیہاً یہ چیز ذکر کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کی وحی سنتے تو چادر کر لیتے اس وحی کی بوجھ کی وجہ سے، اور پھر نبی علیہ السلام شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھول نہ جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس ڈر سے کرتا ہوں کہ کہیں میں بھول ہی نہ جاؤں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، اور یہ اس کا سبب نزول نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسی طرح کا سبب نزول سورہ القیامہ کی آیات کا ہے، وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، لیکن یہ اس آیت کے لیے سبب نزول یہ ضعیف ہے اور سخت ضعیف ہے۔ خیر اس کا صحیح سبب نزول وہی ہے جو براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو تب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے کئی فضائل ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عیدین میں بھی، دونوں عیدوں میں بھی اور جمعے میں بھی یہ دو صورتیں پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ دونوں صورتیں یعنی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ مکمل پڑھتے تھے۔ اور حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عید اور جمعہ اگر ایک دن میں اکٹھے بھی ہو جائیں تو تب بھی دونوں نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کی وجہ علماء نے ذکر کی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو آخرت کے احوال ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ بعض ایسے وعد اور وعید ذکر کی ہیں جو اس دن کے ساتھ مناسب ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ سنن ابی داود اور سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، یعنی عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی۔ اور سنن ترمذی اور نسائی میں ایک صحیح سند یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو 3 وطر پڑھتے تھے تو ان 3 وطروں کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔
اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ بھی روایت ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ظہر میں اکثر یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی کوئی صورت پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس صورت کی اس سے پچھلی صورت سورہ طارق سے کئی لحاظ سے مناسبات ہیں۔ ایک تو مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک تو تسبیح کا حکم دیا ہے، اور تذکیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانا، نصیحت کرنا، اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم پچھلی صورت میں جو کافروں کو مہلت دینے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مہلت دینی ہے اور کافروں کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ پھر ذکر، اذکار اور تسبیحات، اللہ کے ساتھ جڑنا، یہ ایک تعلق ہے۔ اور اسی طرح پچھلی صورت میں تخویف ہے، ڈرایا گیا ہے۔ قیامت سے، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ تو اس صورت میں پھر نجات کا طریقہ کیا ہے، نجات کا کون سا رستہ ہے، اس کی وضاحت ہے اس صورت میں۔ اور اسی طرح تیسری مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت میں انسان کی تخلیق کا اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی ہدایت اور اس کی تقدیر کا ذکر کیا ہے۔ اور چوتھی مناسبت یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے مقرر کیے، اور یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے حیا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیسے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، اپنے آپ کو پاک کیا جائے گناہوں سے، اس نگران کے حیا سے، اللہ بھی اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہوئے انسان کو اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ یہ مناسبات علماء نے ذکر کی ہیں۔ اس صورت کے بنیادی مقاصد کے متعلق اگر ذکر کیا جائے تو اس میں 2 حکم ہیں اور 2 بشارتیں ہیں، اور لوگوں کی 2 تقسیمیں کی گئی ہیں، اور پھر ان کی صفات اور ان کی جزا کو بھی ذکر کیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، حکم کیا ہے؟ پہلا حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ اپنے اعلیٰ اور برتر رب کے نام کی تسبیح کرے۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جائے، عظمت سے یہ کہا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جائے۔ سبح میں یہ نماز پڑھنے کا معنی بھی ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں حدیث میں موجود ہیں۔ حدیث میں اکثر یہ تسبیح کا لفظ نوافل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں 2 بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنقرئک فلا تنسى، کہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا قرآن سکھاتے ہیں، ایسا علم سکھاتے ہیں جو بھولتا نہیں۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، دوسری خوشخبری یہ ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شریعت کو آسان کر دیتے ہیں، علم کو آسان کر دیتے ہیں، اور اس علم کو سیکھنا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تسبیح کے فوائد جو کہ صورت نے ذکر کی ہیں۔ اوپر سبح اسم ربک الاعلی،
اور پھر اعلیٰ اور آگے اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى، وہ یعنی سنقرئک فلا تنسى اور ونيسرك لليسرى، یہ دو اس کے فوائد ہیں سورۃ یہ تسبیح کے۔ اب اور دوسرا حکم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کی تذکیر کی جائے، فذکر ان نفعت الذکرہ، قرآن کی نصیحت لوگوں تک پہنچائی جائے، لیکن کن کے لیے؟ ان نفعت الذکرہ، جن کو نصیحت کام آنی ہے اور جن کے لیے نصیحت فائدہ مند ہو۔ خیر اس کی تفصیل انشاءاللہ ذکر ہوگی، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم اور نصیحت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو یہ دو حکم ہیں اور اس پر دو بشارتیں دی گئی ہیں۔ اب نیچے لوگوں کی دو تقسیمیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ کس بنیاد پر ہیں کہ جب کتاب اللہ کی نصیحت کی جائے گی تو دو طرح کے لوگ ہوں گے اور دو طرح کے رد عمل آگے سے آئیں گے۔ ایک یہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکرہ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، دو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کر دیے کہ ایک تو وہ ہوں گے جو اس قرآن کی نصیحت سے فائدہ لیں گے، اور یہ فائدہ کس بنیاد پر ہوگا؟ سیذکر من یخشی، یہ فائدہ خشیت کی بنیاد پر ہوگا، خشیت ہوگی تو یہ فائدہ ملے گا، یعنی قرآن سے فائدہ بندہ لے گا۔ اور خشیت اور اس قرآن سے فائدہ لینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا قد افلح من تزکا، اس کے نتیجے میں انسان کو تزکیہ اور دل کی پاکی ملے گی۔ اور تزکیہ تک پہنچانے والی تین چیزیں اس قرآن نے اس سورت نے بتائی ہیں۔ ایک وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیے تک پہنچانے والی تین چیزیں ہیں، انسان کا تزکیہ کرنے والی تین چیزیں، ایک تو اللہ کا ذکر، نماز، اور تیسری چیز آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ تو جس بندے نے یہ تین کام کر لیے وہ اس کو تزکیہ مل جائے گا اور تزکیے تک پہنچ جائے گا، اور جس کو تزکیہ مل گیا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ایک قسم ذکر کی ہے اس صورت میں۔ دوسری لوگوں کی وہ قسم ہے جو اس سے فائدہ نہیں لیتے اور ان کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اللہ نے کہا، اور یہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھانے والے لوگ، یہ کس بنیاد پر ان کا یہ سبب ہوگا؟ یعنی سبب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن سے فائدہ نہیں لے رہے؟ ایک تو یہ کہ بدبختی ہے، بدبختی بھی کس بنیاد پر؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خشیت کا ذکر کیا ہے، کہ خشیت کی بنیاد پر وہ قرآن سے فائدہ لیتے ہیں، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں خشیت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے قرآن سے۔ اگر بندہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا اور قرآن کی طرف جو ہے نفس نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب ہے خشیت کی کمی ہے، استغفار کرنی چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے۔ تو یہ عدم خشیت کی نشانی ہے کہ بندہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑ رہا، اور یہ سبب ہے کہ بندہ قرآن سے فائدہ نہیں لے رہا۔ تو اس کی بنیاد پر کیا چیز آئے گی؟ اس کی بنیاد پر انسان پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح دے گا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، پھر انسان دنیا کو آگے رکھے گا اور آخرت کو پیچھے رکھے گا۔ یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ بندے میں خشیت نہیں ہے۔ خشیت جب ہے تو پھر دنیا ہیچ ہو جائے گی، پھر آخرت ہی سب کچھ ملے گی۔ خیر اس کے لیے کیا ذکر کیا گیا؟ خشیت نہیں تھی، تو اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی ترجیح ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کو بڑی لگ رہی ہے دنیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تزکیہ ہے، اس کے لیے تزکیہ نہیں ہے، اور تزکیہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے لیے پھر جہنم ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری اولادوں کی، ہمارے والدین کی، اساتذہ سب کی، امت اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے، یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک
اسی پر قائم رکھے۔ تو یہ اس صورت کے متعلقہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے ذکر کرنی تھی۔ اب اس کا خلاصتاً اگر ذکر کیا جائے تو ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس پر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جو اپنے احسانات کیے ہیں ان کو بھی ذکر کیا، اللہ کی جو تائید اور تثبیت ان کو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اور اس کے بعد اس قرآن کی نصیحت لوگوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جو اس سے فائدہ لینے والے ہیں وہ اور جو نہیں لینے والے وہ بھی، ان کی صفات ذکر کی گئیں، اور اس کی تفصیل جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا وہ ہے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی جو تفصیلات تھیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے جو قرآن کی یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وحی کی نصیحت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان کی بنیادیں کیا ہیں، عدم خشیت، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ آخرت کو جو ہے بڑا نہیں سمجھتے، دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اگر وہ فائدہ لے رہے ہیں تو وہ خشیت کی بنیاد پر ہے، اور خشیت کی بنیاد پر انسان آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ میں بھی یہ تفصیلات موجود ہیں، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، ابھی کچھ وقت ہے، میرے خیال میں آیات کو شروع سے پڑھ لیا جائے کچھ نہ کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ تو اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے شروع کی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ نے اعلیٰ اور بلند اور عرفہ رب کے نام کی تسبیح کرے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور برابر بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے تقدیریں لکھیں اور ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے سبزہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احویٰ، اور پھر اسے خشک کر کے اور کالا جس طرح بھوسا ہے اس طرح بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ خیر، سبح اسم ربک الاعلی، اس کا مطلب ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے دل اور اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہر برائی، نقص اور عیب سے پاک سمجھنا اور بیان بھی کرنا، یہ ہے تسبیح۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بھی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب سے، اصل میں تسبیح میں یہ ہے کہ اللہ کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دینا، جو کہ مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے جو گستاخ ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ بہت ساری گستاخیاں جوڑی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور یہ گالی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ نہیں زندہ کر سکتے، نہیں، گالی یہ ہے کہ یہ میرے لیے بیٹا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور مجھے جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانا کیا ہے کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ دوبارہ میں زندہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں لوگوں کی ایذا پر، لوگوں کی باتوں پر۔ تو ہمیں جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس حکم کو حکم سمجھ کر جب ہم عمل کرتے ہیں
تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کا فائدہ ہمیں کیوں ہو رہا ہے، اس کا ثواب ہمیں اور اجر کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہم کر رہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بہت اعلیٰ ہے. تو تسبیح کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، پھر ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک الگ انداز ہوگا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، میں کر رہا ہوں. تو اللہ کے حکم کی پیروی جو بندہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے. الاعلیٰ، یہاں اعلیٰ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اور بھی آگے صفات ذکر کی گئی، لیکن یہاں اعلیٰ کہا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اعلیٰ ہے، اوپر ہے. اس میں علو کا معنی، اوپر ہونے کا معنی ہے. اس لیے یہ ہی عقیدہ صحیح ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور عرش کے اوپر ہے. اور اس کے اوپر قرآن کی 7 آیات ہیں. ثم استوى علی العرش. اور بعض عوام میں، اور وہ بھی بعض گمراہ اور آپ کہہ لیں کہ غلط عقائد کے علماء جو ہیں انہوں نے یہ بات سکھائی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بات غلط ہے اور یہ کفریہ عقیدہ ہے. اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر چیز میں وہ خدا کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور عرش پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر ذرے ذرے کو اور انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. اس لیے یہ عقائد سمجھنے چاہیے. بعض لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہر جگہ ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. حتیٰ کہ یہ صوفیوں سے کیونکہ بات سنی ہوئی ہوتی ہے، اور صوفی حضرات تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب سے برے عقائد رکھنے والے، حتیٰ کہ ہندوؤں سے بھی بڑھ کر ان کے عقائد ہوتے ہیں. جو نام تو صوفی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ دین کے دشمن ہوتے ہیں اور دین کا ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور عقائد برے سے برے ہوتے ہیں ان کے. اتنی بڑی اور اتنی سنگین بات کریں گے کہ دنیا لرز جائے گی اور زمین و آسمان لرز جائیں گے، لیکن یہ جو ہے اس کو اپنی صوفیت کا نام دیں گے. عبادت سے یہ آ رہی. خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. حالانکہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اس کو ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو المطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اعلیٰ ہے، اس کی صفات بھی اعلیٰ ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اعلیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اب عرش کیا ہے؟ لوگ عرش کے بارے میں بھی تفصیل کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ عرش جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک کڑا ہو اور وہ ایک صحرا میں پڑا ہو. تو صحرا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے اور عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اور اس کے مقابلے میں، اس کرسی کے مقابلے میں، یہ تمام دنیا آسمان و زمین جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کڑا پڑا ہوا ہو صحرا میں. تو صحرا جو اللہ کی کرسی ہے اور یہ کڑا ہے. اور اس آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ 500 سال ادھر سے آسمان کا فاصلہ ہے اور ایک آسمان کی موٹائی جو ہے 500 سال ہے. اسی طرح آگے بھی ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے لیے 500 سال کا فاصلہ ہے اور اس کی موٹائی بھی. تو یہ سارا ہونے کے باوجود اللہ کی کرسی کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ کی کرسی کی اللہ کے عرش کے سامنے کیا حیثیت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند اور اعلیٰ اور کتنی عظیم ہوں گی. تو یہ انسان کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ انسان کو پتہ ہو. ورنہ ہر جگہ اگر سمجھ رہے ہیں تو ایک تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اوپر سے یہ برا عقیدہ ہے اور ہندوؤں والا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تسبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے جو کہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، عرفہ ہے، اس کے نام کی تسبیح کرے اور اس کو ہر عیب اور ہر وہ نقص جو مشرک اور غلط عقائد کے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس سے ہٹاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو منزہ مانتے ہیں، پاک مانتے ہیں
اور اس کو بیان کرتے ہیں، پاک بیان کرتے ہیں، یہ ہے تسبیح۔ جیسا کہ مشرک جو تھے وہ لات اور منات اور عزا جو ہے وہ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو ہم جو ہیں ان سب کی نفی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کروانے میں مستحق بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اور اس کے علاوہ جس سے بھی مانگا جا رہا ہے اور جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ باطل ہے۔ امام بقائی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یعنی نظم الدرر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے کامل مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل کیا، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کے نام کی تنزیہ کریں، اس کے نام کی تسبیح کریں، اور اس کو ہر عیب اور نقص جس کو مشرک اور اللہ کے دشمن اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اس سے پاک بیان کرے اور پاک کہے اور دل و جان سے سمجھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گویا کہ اس کی دعوت دی جائے اور یہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور سکھایا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے میں یہ پایا جا رہا ہے کہ تسبیح تو کر رہا ہے، ساتھ میں اس میں شرک بھی موجود ہے، تو اس کی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تسبیح کے مخالف کام کر رہا ہے۔ تسبیح سے جو فائدہ ہونا ہے وہ عمل سے بھی ہونا ہے اصل کے۔ اگر انسان کے پوری زندگی کے اندر تسبیح اگر پائی جا رہی ہے لیکن اس کے عمل میں اگر شرک آ گیا تو اس کی پچھلی ساری تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے مخالف اس نے کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر اس شے سے جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اس سے پاک ماننا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لائق کون سی چیز نہیں ہے جو ہم اللہ کو اس سے پاک مانیں، وہ ہمیں قرآن بتائے گا اور حدیث بتائے گی۔ ہم خود سے عقل سے کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لائق نہیں ہے وہ لائق نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے ہمیں یہ چیزیں اور یہ عقائد سکھائے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اچھا، یہاں کہا گیا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرے، اپنے رب کے نام کو اس سے پاک بیان کرے، یعنی نام سے یہاں مراد مسمى ہے، جس کا نام یہ رکھا گیا یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی تسبیح کی جائے۔ یہاں نام کی تسبیح کا ذکر کیا گیا لیکن مراد نام والا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو رب ہے، جو اعلیٰ ہے اور جس کی آگے صفات ذکر کی گئی ہے اس کی تسبیح کی جائے، کیونکہ صرف نام کی تسبیح نہیں ہوتی بلکہ ذات کی تسبیح ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں مراد بھی نام سے اس کی ذات ہے۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور ابن تیمیہ نے بھی اور ابن عثیمین نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کی تسبیح کرے اس کے نام کو ذکر کرتے ہوئے، یعنی تسبیح بھی کرے ساتھ میں اللہ کے نام کو بھی ذکر کرے، یعنی سبحان اللہ، یعنی ساتھ میں ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور سبحان بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کے نام کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کریں، یہ اس کا معنی ہے۔ یعنی یہ بھی ذکر کیا ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ صرف دل سے نہیں بلکہ دل اور زبان دونوں سے اللہ کے نام کا ذکر بھی کرنا ہے اور اس کی ساتھ میں جو ہے تسبیح بھی کرنی ہے اور دل سے بھی اس بات کو ماننا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے متعلق تفصیل ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی ذکر یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کو یاد کرے اور دل سے نہ بھولے، اور تسبیح جو ہے یہ ذکر کی ایک قسم ہے، اور اگر ذکر اور تسبیح کا عام ذکر کیا جائے تو اس سے مراد
دل کی یاد ہوتی ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو تسبیح اور ذکر کا حکم ہوتا ہے اس سے دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں کہ دل سے بھی اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کی جائے اور ذکر بھی کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی اور اسلام کو بھی تب تک قبول نہیں کیا جب تک کہ بندے کے دل میں بھی جو بات ہے وہی زبان پر نہ ہو، یعنی زبان پہ جو بات ہمارے لیے ظاہر کر رہا ہے وہی دل میں بھی نہ ہو، اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی وہ جب تک نہ ہو، انسان سے اللہ تعالیٰ نہ ایمان کو قبول کرتے ہیں نہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ایمان اور اسلام کے لیے کیا ہے کہ جو بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ دل سے بھی اس کی تصدیق ہو۔ اب دل سے اس کی تصدیق ہے، یہ کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے رہے ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو عمل سے پتہ چلے گا کہ دل واقعی اس کا سچا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح کا بھی معاملہ ہے کہ تسبیح کو اپنے قول، فعل اور دل سے تسبیح کرنی چاہیے، دل سے بھی اللہ کی یاد ہو اور عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہر اس برائی سے، ہر اس نقص سے اور عیب سے پاک کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے عبادات کے لحاظ سے، اور شرک سے بچ کے اور شرک کی نفی کر کے۔ تو یہ اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں اور ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اعلیٰ ذات ہے جو الذی خلق فسوی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آگے صفات ذکر کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو دلالت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلالت کر رہی ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مسند احمد اور عبد الرزاق وغیرہ کی صحیح سند سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے تو ساتھ میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے تھے، لیکن نوافل میں اس کو علماء نے پھر جوڑا ہے کہ نوافل میں جب بندہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں ہی دل میں بندہ یہ پڑھ لے سبح اسم ربک الاعلیٰ، جب کہا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر خیر یہ یہاں سے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اس کی آگے جو تفصیل کیا ہے، تو تسبیح سے کچھ مراد ہم نے آج پڑھا اور کچھ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔